گناہ بھی اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہے ہمیں تو گناہ دکھائی نہیں دیتا، دنیا میں بہت سی چیز ہیں آپ کو دکھائی نہیں دیتی، تو صرف گناہ نہیں، لیکن اللہ کے جو بندے اچھے گزرے ہیں صالح، ان لوگوں کو کشف ہوتا تھا اور باقاعدہ وہ محسوس کرتے تھے کہ جب ہم نے وضو کیا تو اللہ میاں نے ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیا، ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول پتجھڑ کا زمانہ تھا، ایک شاخ کو توڑا اور اس کے بعد اس کی پتیاں سوکھی ہوئی تھیں، ایسے ہلایا سارے پتے گر گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب بندہ مومن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جیسے اس ٹہنی سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے محسوس کرایا کہ دیکھو یہ جھڑ رہا پتا، ایسے ہی تمہارے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں سے سوال کیا اللہ کے رسول نے کہ اگر کسی کے گھر کے قریب نہر ہو، تالاب ہو، 5 مرتبہ وہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہی مثال جو ہے 5 وقتہ نماز کی ہے، جب تم پڑھ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گندگیوں کو، تمام میل کچیل کو صاف کر دیتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے، نقطہ۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کیا، دوسری غلطی کی، تو اسی دھبے کے برابر میں دوسرا نقطہ کالا پڑ جاتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، تیسرا نقطہ، اسی طرح سے پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم، لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں، جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے، جب پانی اس پر پڑ جاتا ہے یا کہیں پانی میں پڑا رہتا ہے تو لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ جانتے تھے کہ لوہے کو تو ہم رگڑ کے صاف کر دیتے ہیں، اور آج کل طرح طرح کے کیمیکل آ گئے ہیں، لگا دیجئے بالکل چکنا صاف ستھرا، اس کی مدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن دل کی صفائی کیسے کی جائے گی؟ اس زمانے میں سرجری اتنا عام نہیں ہوئی تھی، میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کیا تھا۔ گدھے پر چلنے والے، اونٹوں پر چلنے والے، صحرا میں رہنے والے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ان کو یہ تمام چیزیں نہیں معلوم تھیں۔ لیکن دنیا میں جینے کا سلیقہ جس نبی نے سکھایا ہے، ایک ایک بات اس سے پوچھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں جیسے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے جب پانی پڑتا ہے، صحابہ جانتے تھے لوہے کو ہم صاف کر دیتے ہیں، لیکن دلوں کی کیسے صفائی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا وما جلاؤھا، اے اللہ کے رسول دلوں کی صفائی کیسے ہوگی؟ کیا اس کو نکال کے رگڑ دیا جائے گا، صابن سے دھو دیا جائے گا، گناہ تمام صاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی 2 چیزیں، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرو۔ جب انسان اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے جو شفاء لما فی الصدور ہے، لوگوں کے دلوں میں جو روگ چھپے ہوئے ہیں، جو امراض ہیں جس کو دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کہتے ہیں کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، یہ تمام دل کی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کو کیسے دور کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو پڑھو، شفاء لما فی الصدور۔ اگر دلوں کی بیماری قرآن کی تلاوت سے ختم ہو سکتی ہے تو جو جسمانی بیماری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کی برکت سے ختم کر دے۔ لیکن قرآن کریم جھاڑ پھونک کے لیے نہیں آیا ہے، دکان چلانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر آپ خود دم کر لیجئے، گھر والوں سے کہہ دیجئے پڑھ کر دم کر لیا کریں تو یقیناً اس کی برکت ظاہر ہوگی۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پورا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایسے ہی کچھ سورتیں، کچھ آیتیں پابندی کے ساتھ اللہ کے رسول روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول بستر پر جاتے تھے تو قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بعض روایتوں میں قل هو اللہ احد بھی ہے کہ چاروں قل پڑھ کر دم کرتے تھے، اس کے بعد کیا ہے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول اخیر میں بیمار ہو گئے تھے، مرض وفات جس میں اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، تو حضرت عائشہ سے کہا کہ پڑھو، تو انہوں نے پڑھا لیکن اپنے ہاتھ پہ نہیں پھونک مارا، اللہ کے رسول سے کہا آپ ہاتھ دیجئے، ان پر پھونک مارا، پھر اللہ کے رسول کے ہاتھ کو ان کے بدن پر پھیر دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ کی جو برکت ہے وہ عائشہ کے ہاتھ میں تو نہیں ہوگی، اس لیے پڑھ کے انہی کے ہاتھ پہ دم کیا اور کہا یہ کر دیجیے۔ اللہ کے رسول روزانہ سورہ واقعہ رات میں پڑھا کرتے تھے، سورہ یاسین صبح کو پڑھا کرتے تھے۔ آتا ہے کہ سورہ واقعہ اگر پڑھیے تو گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوتا ہے، آدمی فقر و فاقہ کی شکایت 10 آدمیوں سے کہتا ہے، لیکن سب سے اچھے رسول نے جو بات بتائی ہے اس کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ سورہ واقعہ بہت چھوٹی سی ہے، بہت لمبی صورت نہیں ہے، آسانی کے ساتھ اس کو آپ رات میں پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے رات اور صبح صادق تک رہتی ہے، کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوتا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جنات اور شیاطین نہیں آتے ہیں، لیکن آج نہ جانے کہاں کہاں تک لوگ جاتے ہیں، ہاں کسی نے کیا ہے اور بہت قریبی نے کیا ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن جس کی بات پر یقین کرنا چاہیے اس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم خود سورہ بقرہ نہیں پڑھتے، لیکن جب عامل کوئی بتا دے گا کہ جا کے 40 دن تک سورہ بقرہ عشاء کے بعد بیٹھ کے پڑھو، تب وہ پابندی سے پڑھنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے آج نہیں 1400 سال پہلے کہا تھا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جنات اور شیاطین نہیں آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو دلوں کے روگ کو اگر ختم کرنا ہو، دل کے زنگ کو اگر ختم کرنا ہو، سب سے پہلی چیز کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت، اور دوسری چیز ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اس لیے کہ جب انسان موت کو یاد کرے گا کہ مجھے مرنا ہے تو مرنے سے پہلے تیار ہو جائے گا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے کندھے پر مردے کو لے کے جاتے ہیں تب بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، اس کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، وہاں دروازے کے پاس بیٹھے رہتے ہیں تب بھی ہمیں اپنی موت کا خیال نہیں آتا، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے قبرستان جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی موت نہیں آتی، جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں قبرستان کی زیارت کیا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ وہاں جب جاؤ گے زیارت کے لیے تو تمہیں یہ احساس ہوگا کہ اسی 2 گز زمین میں مجھے بھی آنا ہے۔ آج تو میرے ابا سوئے ہیں، میری اماں سوئی ہیں، میری دادی سوئی ہوئی ہیں، میرے دادا ہیں، میرے خاندان کے لوگ اندر پڑے ہوئے ہیں، کل اسی زمین میں مجھے بھی آ کے سونا ہے، اور کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ جب انسان کا تصور یہ ہو، جب میت کو لے کے جائے تو سوچے کہ ایک دن مجھ کو بھی لوگ کندھے پر اسی طرح سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ جو لوگ نماز اس وقت نہیں پڑھتے ہیں کیا اپنے بارے میں مطمئن رہتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی؟ کیا پتہ کہاں جا انتقال ہوتا ہے، کوئی پڑھنے والا رہتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھی جائے آپ پر، اس سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ عمل کر لیجیے۔ قرآن کی خود آیت کہتی ہے کہ جب یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جب قیامت میں جائیں گے لوگ آخرت میں، اس وقت اتنا شدید معاملہ ہوگا۔ شدت امر کو عربی زبان میں کشف ساق سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر صحیح معنی میں وہی لفظ مراد لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پڈلی کو کھول دیں گے، اس کا مطلب بالکل شدید وقت ہوگا۔ تب اس وقت لوگوں سے کہا جائے گا سجدہ کر لو، اللہ کی بندگی اور عبادت کر لو، فلا یستطیعون، جھکے گی نہیں کمر، سجدے میں جا ہی نہیں پائیں۔
اور اللہ آگے کہتے ہیں جب دنیا میں صحت مند تھے، سالم تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، تب تو وہ نماز پڑھتے نہیں تھے، آج کہاں میرے پاس آئیں گے نماز پڑھیں گے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ اگر نماز پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ نماز پڑھیں گے تو انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز غلط کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والا کامیاب ہے۔ کون شخص ایسا ہے جو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی نہیں چاہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور اللہ جو نعمتیں ان کو دیں گے وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اچھے کام کیے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔ نہ سونے کا مطلب یہ نہیں کہ لوڈو کھیلتے تھے، تاش کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، بیٹھ کے بکواس کرتے تھے، موبائل پر گیم کھیلتے تھے، نہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے تھے۔ راتوں کو کھڑے رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، نماز میں لمبے لمبے سجدے اور رکوع کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب صبح کا وقت ہوتا تھا تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے، اللہ جو چوک ہوئی ہے اس کو بھی تو معاف کر دے۔ ہم آپ تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جنت میں ایک کمرہ ہمارے نام سے بک ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی دوسرا نہیں لے سکتا ہے۔ اگر کبھی کیا ہے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی تو 10 آدمیوں کو طرح طرح سے سنائیں گے، رات میں کتا بھونک رہا تھا، کتا تو بھونکتے ہی رہتے ہیں، لیکن آگے جو سنانا ہے وہ ہے، کتا بھونک رہا تھا، آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھل جاتی ہے رات میں تو انسان کو استنجا لگ جاتا ہے، پیشاب کی ضرورت محسوس کرتا ہے، پیشاب کرنے گیا تو سوچا لاؤ وضو کر لیں، جب وضو کر لیا تو سوچا لاؤ 2 ٹکر مار۔ یہ 2 ٹکر مارنے کا سنانا تھا، لیکن چلے ہیں کہاں سے؟ کتا سے۔ اور اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے جو آپ کی تربیت میں رہتے تھے، اللہ کے رسول خود رات رات بھر کھڑے رہتے تھے، پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اور جب صحابہ کہتے تھے اتنی محنت اور مشقت کیوں آپ کرتے ہیں، جب اللہ میاں نے خود کہہ دیا ہے جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکیں اتنا پڑھا کیجئے، تو اتنا لمبا لمبا قیام کیوں آپ کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کا جواب تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے انسان